سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ فوج کے حاضر سروس افسران اور ان کی بیگمات کے خلاف کارروائیوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس قسم کی پہلی کارروائی 1951 میں ہوئی جب پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر میجر جنرل اکبر خان اور میجر جنرل نذیر احمد سمیت 15 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں فیض احمد فیض سمیت میجر جنرل اکبر خان کی اہلیہ نسیم جہاں بھی شامل تھی۔ فوج کے 10 افسران اور 5 سویلینز پر یہ الزام تھا۔ انہوں نے 23 فروری 1951 کو ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا جس کا مقصد حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کرنا تھا۔ الزام لگایا گیا کہ باغیوں نے گورنر جنرل خواجہ نظم الدین اور وزیر اعظم لیاقت علی خان سے استعفیٰ لے کر ایک عبوری حکومت قائم کرنی تھی جس نے فوری طور پر ملک میں عام انتخابات منعقد کرانے تھے۔ یہ مقدمہ راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ فیض احمد فیض اس وقت انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ خود پر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کی، لیکن ستم یہ ہوا کہ مسلح افراد کے کچھ افسران وعدہ معاف گواہ بن گئے اور یوں فیض احمد فیض سمیت دیگر ملزمان کا دفاع کمزور ہو گیا۔ یہ معاملہ فوجی بغاوت کا تھا، لیکن ملزمان کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلایا گیا بلکہ ایک 3 رکنی خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ ایک بروئی سرکاری وکیل تھے جبکہ بنگالی لیڈر حسین شہید سہروردی ملزمان کے وکیل تھے۔ میجر جنرل اکبر خان 1948 کے پاک بھارت جنگ کے ہیرو تھے۔ میجر حسن خان نے گلگت بلتستان سے ڈوگرا فوج کو نکالا تھا، اس لیے عام خیال تھا کہ ان افسران کا کشمیر پالیسی پر حکومت سے اختلاف تھا۔ نسیم جہاں تحریک پاکستان کی رہنما بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی صاحبزادی تھی۔ 18 ماہ کے ٹرائل کے بعد نسیم جہاں کو بری کر دیا گیا۔ فیض احمد فیض سمیت دیگر سویلینز کو 4 سال قید اور فوجی افسران کو 12 سال قید کی سزا ہوئی۔ 1956 میں حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے تمام سزا یافتگان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ان افسران کو سزا دلوانے میں جنرل ایوب خان نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن بعد ازاں انہی صاحب نے گورنر جنرل اسکندر مرزا کی ملی بغض سے پاکستان میں پہلی بار کامیاب فوجی بغاوت کی اور کچھ عرصے کے بعد اسکندر مرزا کو فارغ کر دیا۔ جنرل ایوب خان کے جبر و استبداد کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں لاتعداد سیاستدان، صحافی اور ادیب گرفتار کیے گئے۔ اسی دور میں سندھ کے ممتاز شاعر شیخ ایاز کو گرفتار کر کے سائیوال جیل میں قید کیا گیا۔ شیخ ایاز نے سائیوال جیل کی ڈائری میں لکھا کہ ایک دن ان کی بیٹی زرینہ نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ شاعری چھوڑ کیوں نہیں دیتے تاکہ آپ بار بار گرفتار نہ ہوں۔ شیخ ایاز نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، جنرل ایوب خان بہت جلد تباہ ہو جائے گا۔ جنرل ایوب خان کا دور ختم ہوا تو جنرل یحییٰ خان اقتدار میں آ گیا۔ یحییٰ خان کے خلاف نظمیں لکھنے پر بہت سے شاعر اور ادیب گرفتار ہوئے، جن میں حبیب جالب سرفہرست تھے۔ جالب صاحب 19 دفعہ گرفتار ہوئے، انہیں 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے آدھی زندگی جیلوں میں گزار دی۔ جنرل ضیاء الحق نے ابھی مارشل لا نہیں لگایا تھا کہ احمد فراز کی ایک نظم پر وہ غصے میں آ گئے۔ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اپوزیشن کے جلسے جلوسوں کے باعث دباؤ میں تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے احمد فراز کو گرفتار کیا اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ احمد فراز کو اٹک جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس دوران بھٹو نے جنرل ضیاء کو احمد فراز کی رہائی پر آمادہ کر لیا۔ رہائی کے بعد احمد فراز نے بھٹو سے کہا کہ جنرل ضیاء پر اعتماد نہ کرے اور کچھ ہفتوں بعد جنرل ضیاء نے مارشل لا لگا دیا۔ ضیاء دور میں سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کو صرف جیلوں میں نہیں ڈالا گیا بلکہ فوجی عدالتوں سے انہیں پھانسیوں اور کوڑوں کی سزا بھی سنائی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تو ججوں کو ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا گیا۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں صرف فوجی امروں کے دور میں نہیں بنی، سیاسی حکومتوں کے دور میں بھی فوجی عدالتیں بنائی گئی۔ یہ سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں شروع ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سے 1919 میں کہا گیا کہ کراچی اور حیدرآباد میں فوجی عدالتیں بنائی جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی حکومت برطرف ہوگی، لہٰذا بعد میں آنے والی ہر سیاسی حکومت نے فوجی عدالتیں بنائی، بلکہ اس مقصد کے لیے آئین میں ترمیم بھی کر دی گئی۔ یہ آئینی ترمیم ایک مخصوص مدت تک کے لیے تھی۔ جب یہ مدت ختم ہو گئی تو عمران خان کے دور حکومت میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رہا۔ اب شہباز شریف کے دور میں بھی فوجی عدالتیں بن گئی ہیں اور عمران خان کے حامی یہ تاثر دے رہے ہیں
کہ پہلی دفعہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہونے لگا ہے۔ عمران خان کے حامیوں کا کمال یہ ہے کہ آج کل وہ پاکستان میں اپنے علاوہ ہر دوسرے کو مظلوم نہیں سمجھتے۔ اگر میں کہیں یہ لکھ دوں کہ 14 سال سے لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بازیاب کیا جائے تو تحریک انصاف والے غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ دہشت گرد تھا، اس کو چھوڑو، ہمارے گرفتار ساتھیوں کی بات کرو۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور اپنے قیادت کی چالاکیوں سے بے خبر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کمانڈوز کو یہ معلوم نہیں کہ پچھلے دونوں تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ قائم کیا اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے مشترکہ محاذ بنانے کی تجویز دی۔ مولانا صاحب نے رابطہ کاروں کو سکھوں کے کچھ لطیفے سنا کر فارغ کر دیا۔ میں ذاتی طور پر ایک نہیں 3 مختلف صاحبان کو جانتا ہوں جنہوں نے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم میں مصالحت کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا، لیکن مولانا پکڑائی نہیں دیے۔ میں سیاسی جماعتوں میں ہر موضوع پر ڈائیلاگ کا حامی ہوں، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تاثر دینا بند کرے کہ جو گرفتاریاں، مقدمے اور پابندیاں آج ہیں وہ پہلے کبھی کسی پر نہیں تھی۔ اگر آج تحریک انصاف پر جھوٹے مقدمے قائم ہیں تو انہیں تسلیم کرنا ہوگا جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے بھی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے۔ انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر آج فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں تو ماضی میں یہی کام انہوں نے بھی کیا۔ تحریک انصاف کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ ایک کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا لیکن وہ کام صرف انہوں نے کیا۔ پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت نے GHQ سمیت دیگر فوجی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا، پکڑے بھی گئے اور مانتے بھی نہیں۔